اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ عربی کا معلم حصہ دوم میں چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ ہمارا آج کا سبق ہے الدرس العشرون با، 50واں سبق اور اس کا بے جز، اور اس سبق کا عنوان ہے فعل مضارع کی مختلف صورتیں، یعنی سبق نمبر 50 ہم نے پچھلے لیکچر میں شروع کیا تھا اور اس کا الف جز جو ہے وہ مکمل کیا تھا۔ آج سبق نمبر 50 کا جز با ہے اور عنوان ایک ہی ہے کہ فعل مضارع کی مختلف صورتیں، اور بریکٹ میں آپ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ سے پیوستہ۔ اس کا موضوع ہے جی المضارع مع لام التأکید و نون التأکید، یعنی مضارع لام تاکید اور نون تاکید کے ساتھ۔ پہلا پوائنٹ اس میں بتا رہے ہیں کہ کبھی مضارع پر لام یعنی لام زبر لگا کر آخر میں نون مشدد جسے نون ثقیلہ کہتے ہیں یا نون ساکن جسے نون خفیفہ کہتے ہیں بڑھایا جاتا ہے۔ اس لام اور نون سے تاکید کے معنی پیدا ہوتے ہیں، اس لیے ان کو لام تاکید و نون تاکید کہتے ہیں، لام تاکید و نون تاکید۔ جیسے یکتبو سے لیکتبن یا لیکتبن، اور اس کا ترجمہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ضرور لکھے گا۔ میں آپ کو یاد کراتا چلوں کہ ہم نے اپنے لسان القرآن کورس میں فعل مضارع میں تاکید پیدا کرنے کا اسلوب جب سیکھا تھا تو ہم نے دیکھا تھا کہ فعل مضارع میں زور پیدا کرنے کے لیے فعل مضارع کے آخر میں ایک نون تاکید لگا دیا جاتا ہے۔ یہ نون تاکید جو ہے یا ساکن ہوتا ہے یا مشدد ہوتا ہے۔ اگر وہ ساکن ہو تو اسے نون خفیفہ کہا جاتا ہے، اور اگر شد والا ہو تو اسے نون ثقیلہ کہا جاتا ہے۔ دونوں نون سے ایک جیسا زور پیدا ہوتا ہے، لیکن نون خفیفہ کی نسبت نون ثقیلہ کا استعمال بہت زیادہ ہے، اور مزید زور پیدا کرنے کے لیے فعل مضارع کے شروع میں لام تاکید جو ہے وہ لگا دیا جاتا ہے۔ اور پھر صیغوں میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں، اس کے لیے ہم نے فعل مضارع کی ایک گردان کو 5 کالمز میں تقسیم کیا تھا۔ اور کس طرح کیا تھا کہ پہلے کالم میں ہم نے وہ 5 صیغے جمع کیے تھے جن کے آخر میں پیش آتی ہے، اور دوسرے کالم میں ہم نے آنی والے صیغوں کو اکٹھا کیا تھا، تیسرے کالم میں ہم نے اونا والے صیغوں کو، چوتھے میں جمع مؤنث کے 2 صیغے، اور 5ویں میں واحد مؤنث حاضر کا 1 صیغہ۔ پھر ہر کالم کے ساتھ ہم نے نون ثقیلہ کا استعمال دیکھا تھا، اور پھر اسی پر قیاس کرتے ہوئے ہم نے نون خفیفہ کو سمجھ لیا تھا۔ تو یہ بس ایک دوسرے انداز میں آپ کے سامنے آئے گی، بات کلیئر ہو چکی ہے الحمدللہ، کہ کبھی مضارع پر لام لگا کر آخر میں نون مشدد جسے نون ثقیلہ کہتے ہیں یا نون ساکن جسے نون خفیفہ کہتے ہیں بڑھایا جاتا ہے، اور اس سے تاکید کے معنی پیدا ہوتے ہیں، اس لیے ان کو لام تاکید و نون تاکید کہتے ہیں۔ کلیئر ہو گیا جی؟ اب دوسرا پوائنٹ دیکھتے ہیں کہ اس لام اور نون کی وجہ سے بھی مضارع میں تغیرات ہوتے ہیں جو تمہیں ذیل کی گردان سے معلوم ہوں گے۔ مقابلے کے لیے سادہ مضارع کی گردان پہلے لکھی ہے۔ المضارع الساذج یکتبو، یکتبانی، یکتبونا، 3 صیغے لکھے ہوئے ہیں جی۔ پہلے یکتبو، یکتبانی، یکتبونا، یعنی غائب کے مذکر کے 3 صیغے، واحد مثنیٰ اور جمع کے۔ المضارع مع لام التاکید و نون الثقیلۃ، یعنی لام تاکید اور نون ثقیلہ کے ساتھ جب یہ استعمال ہوں گے تو کیا ہوگا؟ وہ صیغے جن کے آخر میں پیش آتی ہے نا، وہ پیش زبر سے بدل جائے گی، اور اس کے بعد نون ثقیلہ آپ زبر کے ساتھ لگا دیں گے، اور شروع میں جب لام لگا دیا جائے گا تو یہ بن جائے گا جی لیکتبن۔ اور اگر نون خفیفہ کا استعمال کیا جائے تو آپ کو اگلے کالم میں نظر آ رہا ہے المضارع مع لام التاکید والنون الخفیفۃ لیکتبن، یعنی وہ کیا تھا؟ وہ تھا لیکتبن، یہ ہے لیکتبن۔ اور بتایا جا رہا ہے تغیرات والے کالم میں کہ اس میں لام کلمہ مفتوح ہے، لام کلمہ کو مفتوح یعنی زبر کے ساتھ پڑھا گیا۔ لام کلمہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی فا، عین اور لام کلمات میں سے لام کلمہ یعنی تیسرا مادے کا حرف جو کہ یہاں پر با ہے تو وہ زبر کے ساتھ آیا ہے۔ پھر مثنیٰ کا صیغہ جو ہے یکتبانی۔ ایک بات یہاں پر پہلے ہی نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو مثنیٰ کے صیغے ہیں اور جمع مؤنث کے صیغے ہیں، ان کے ساتھ نون خفیفہ کا استعمال عربی زبان میں ہی نہیں ہوتا، اس لیے آپ کو نون ثقیلہ کا استعمال ملے گا مثنیٰ کے صیغوں کے ساتھ اور جمع مؤنث کے صیغوں کے ساتھ، یعنی نون خفیفہ کا استعمال نہیں ملے گا۔
اس لیے آپ دیکھیں یکتبانی میں لیکتبانی کیا کیا ہے، نون کو ڈراپ کر دیا گیا اور نون ثقیلہ استعمال کیا گیا، اور نون ثقیلہ پر زیر لگے گی جب بھی نون سے پہلے، یعنی نون ثقیلہ سے پہلے الف ہوگا تو نون ثقیلہ پہ زیر لگے گی، ورنہ نون ثقیلہ پہ زبر لگے گی. یہ بس رول اچھی طرح آپ نوٹ کر لیں. لیکتبانی، اور بتایا یہ جا رہا ہے تغیرات میں کہ اس میں نون اعرابی ساکت ہے. نون اعرابی کون سا ہوتا ہے؟ یعنی مثنیٰ اور جمع مذکر اور واحد مؤنث حاضر کے سیغوں کے آخر میں آنے والا نون جو ہے اسے نون اعرابی کہا جاتا ہے. تو یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں نون اعرابی ساکت ہے، یعنی نون اعرابی ڈراپ کر دیا جاتا ہے. پھر تیسرا صیغہ جی یکتبونا، اس میں سے بھی نون اعرابی کو نکال دیں گے، بلکہ نون اعرابی کے ساتھ ساتھ واو بھی نکلے گا، ذہن میں رکھیے گا. تو یہ بن جائے گا جی لیکتبن، اور نون خفیفہ کے ساتھ لیکتبن، اور تغیرات میں لکھا ہوا ہے اس میں واو جمع اور نون اعرابی ساکت ہے. تو مثنیٰ سے صرف نون اعرابی ساکت ہے، اور جمع سے واو بھی اور نون اعرابی بھی. اس کے بعد غائب مؤنث کے 3 صیغے دیکھ لیجئے، تکتبو، تکتبانی اور یکتبنا. اس میں مثنیٰ اور جمع مؤنث کے ساتھ نون خفیفہ کا استعمال نہیں ملے گا، نون ثقیلہ بہرحال آپ کو ملے گا. تو تکتبو، لتکتبن، لتکتبن، اس میں لام کلمہ مفتوح ہے. تکتبانی، لتکتبانی، اس میں نون اعرابی ساکت ہے. یکتبنا، لیکتبنانی، اب نون اعرابی گرتا ہے لیکن جو نون نسوہ ہوتا ہے یعنی جمع مؤنث والا نون وہ ڈراپ نہیں ہوتا، لہٰذا وہ بھی رہے گا. یکتبنا، یکتبنا اسی طرح ہے، اور اس کے بعد ایک الف اور نون ثقیلہ کا استعمال ہوگا زیر کے ساتھ. اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ نون ثقیلہ سے پہلے اگر الف ہو تو نون ثقیلہ پر زیر پڑھی جائے گی. تو لیکتبنانی، اس میں ایک الف بڑھا دیا گیا ہے، تغیرات میں لکھا ہوا ہے. اس کے بعد حاضر مذکر کے صیغے دیکھیں، تکتبو، تکتبانی اور تکتبونا. لتکتبن، لتکتبن، اس میں لام کلمہ مفتوح ہے. تکتبانی، لتکتبانی، اس میں نون اعرابی ساکت ہے. اور تکتبونا، لتکتبن، لتکتبن، اس میں واو جمع اور نون اعرابی ساکت ہے. تو بجائے اس کے کہ ہر صیغے کے ساتھ ہم الگ الگ لکھیں، اس لیے ہم نے فعل مضارع کی گردان کے 14 صیغوں کو 5 کالمز میں تقسیم کر لیا تھا، اور ایک کالم کو سمجھنے سے ہمیں اس کالم میں استعمال ہونے والے تمام الفاظ کے ساتھ اس کا استعمال سمجھ میں آ گیا تھا. تو بہرحال یہ ڈیٹیل کے ساتھ ہمارے سامنے آ رہی ہیں. مزید آگے دیکھیں اگلی اسکرین پہ، یہاں پر مخاطب کے مؤنث صیغے واحد مثنیٰ جمع کے ساتھ مذکور ہیں، اور پھر اینڈ پہ 2 صیغے جو ہیں وہ آپ کے متکلم کے صیغے ہیں. ٹھیک ہے، تو پہلے حاضر کے صیغے دیکھ لیں جی. تکتبینا، اور تکتبینا یہ نون اعرابی والا صیغہ ہے تو اس کا نون اعرابی گرے گا یا کے ساتھ، صحیح ہے. تو یہ بن جائے گا جی لتکتبن، نون ثقیلہ کے ساتھ اور نون خفیفہ کے ساتھ، لتکتبن. تکتبانی، لتکتبانی، تکتبنا، لتکتبنانی، کیونکہ مثنیٰ اور جمع مؤنث کے صیغوں کے ساتھ نون خفیفہ کا استعمال نہیں ہوتا. اکتبو واحد متکلم کا صیغہ ہے تو لا اکتبن اور لا اکتبن، اور لام کلمہ مفتوح ہے اس میں. نکتبو، لنکتبن اور لنکتبن، اس میں لام کلمہ مفتوح ہے. تو گویا وہ جو 5 صیغے ہیں نا جن کے آخر میں پیش آتی ہے، اس میں اگر میں اسی پکچر کی سمری رکھوں آپ کے سامنے تو کچھ یوں بنے گی کہ فعل مضارع کی گردان تکتبو، اس میں 5 وہ صیغے جن کے آخر میں پیش آتی ہے، یعنی یکتبو، تکتبو، تکتبو، اکتبو اور نکتبو. ان میں لام کلمہ پر زبر لگا کر نون خفیفہ یا نون ثقیلہ لگا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو مثنیٰ کے صیغے ہیں ان کے ساتھ نون خفیفہ تو استعمال ہوتا ہی نہیں ہے. ہاں نون ثقیلہ استعمال ہوگا، اور کیسے ہوگا؟ نون اعرابی کو گرا دیا جائے گا اور ایک نون مشدد زیر کے ساتھ لگا دیا جائے گا. اس کے بعد جمع مذکر کے جو 2 صیغے ہیں ان میں کیا کیا جائے گا؟ اس میں نون اعرابی کے ساتھ ساتھ واو کو بھی ڈراپ کیا جائے گا، واو کو بھی نکالا جائے گا، اور نون خفیفہ یا نون ثقیلہ لگا دیا جائے گا. جمع مؤنث کے دونوں صیغوں کے ساتھ نون خفیفہ کا استعمال نہیں ہوگا، جبکہ نون ثقیلہ کا استعمال کیسے ہوگا؟ اس کا نون چونکہ نون نسوہ ہوتا ہے لہٰذا وہ ڈراپ نہیں کیا جائے گا، بلکہ ایک الف کو بڑھا کر
نون ثقیلہ زیر کے ساتھ لگا دیا جائے گا. کلیئر ہو گیا. اور واحد مؤنث حاضر کا جو صیغہ ہے اس کا نون اعرابی یا کے ساتھ ہٹا دیا جائے گا اور نون خفیفہ اور نون ثقیلہ زبر کے ساتھ لگا دیا جائے گا. تو میں نے سمری آپ کے سامنے ان کے پیٹرن کے مطابق رکھ دی ہے. تنبیہ نمبر 1 بتا رہے ہیں کہ نون ثقیلہ کی گردان میں جو نون ثقیلہ کی گردان کی ہے نا اس میں بتا رہے ہیں کہ نون کے پہلے جن 6 صیغوں میں الف آتا ہے، نون سے پہلے جن 6 صیغوں میں الف آتا ہے، ان 6 صیغوں میں سے 4 صیغے تو مثنیٰ کے ہیں اور 2 صیغے جمع مؤنث کے ہیں. ٹھیک ہے، مثنیٰ کے صیغوں میں نون ثقیلہ سے پہلے الف آتا ہے اور جمع مؤنث کے 2 صیغوں میں بھی نون ثقیلہ سے پہلے الف آتا ہے. تو وہ بتا رہے ہیں کہ یہ 6 صیغے نون خفیفہ کے ساتھ استعمال نہیں ہوتے. تنبیہ نمبر 2 بتا رہے ہیں کہ نون خفیفہ کو بعض اوقات تنوین سے بدل دیتے ہیں، جیسے لنصف ان، یہ لنصف ان تھا، لنصف ان کی صورت میں لکھا گیا ہے، یعنی عین پر 2 زبر ڈال کر ایک الف ایڈ کر دیا گیا ہے. بالکل اسی طرح جس طرح ہم زیدن کو حالت نصب میں لکھتے ہیں تو زیدن میں دال پہ 2 زبر ڈال کر ایک الف لکھ دیتے ہیں، تو بالکل اسی پیٹرن پر اس کو لکھا جاتا ہے. لنصف ان بن ناسیہ، اور قرآن مجید کی یہ آیت کا ریفرنس ہے کہ ہم ضرور پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے. تنبیہ نمبر 3، اکثر لام تاکید اور نون تاکید کے ساتھ مضارع کا استعمال قسم کے بعد ہوا کرتا ہے، جیسے واللہ لاشربن اللبن، خدا کی قسم میں ضرور دودھ پیوں گا. تنبیہ نمبر 4، مضارع پر صرف لام تاکید بھی آ جاتا ہے، اس سے لفظ میں تو کوئی تغیر نہیں ہوتا، البتہ معنی میں فعل مضارع زمانہ حال سے مخصوص ہو جاتا ہے، جیسے لیکتب زید، زید لکھ رہا ہے. تو فعل مضارع میں آپ جانتے ہیں کہ حال اور مستقبل دونوں کا مفہوم ہوتا ہے، لیکن اگر آپ فعل مضارع کو صرف حال کے ساتھ مخصوص کرنا چاہتے ہیں تو فعل مضارع سے پہلے لام لگا دیں. ٹھیک ہے، اس سے فعل مضارع حال کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے، اور اگر فعل مضارع کو آپ مستقبل کے ساتھ خاص کرنا چاہتے ہیں، مخصوص کرنا چاہتے ہیں، تو فعل مضارع سے پہلے سین لگا دیں یا سوف لگا دیں. کلیئر ہو گیا جی. سلسلہ الفاظ نمبر 19، آمن با امن، امن دینے والا، صاغر ذلیل چھوٹا، بندقیۃ بندوق، صید شکار، خاسر خسارہ پانے والا، المسجد الحرام حرمت والی مسجد، یعنی مکہ معظمہ کی مسجد جہاں خانہ کعبہ ہے. سجانا قید کرنا، فی حاضل عامی اس سال میں، اور شاء یشاء چاہنا. تو یہ وکیبلری بھی ذہن میں رکھیے گا، یہ ہماری ایکسرسائز میں کام آئے گی انشاءاللہ. مشق نمبر 20 آپ کے سامنے اسکرین پہ نظر آ رہی ہے. پہلا جملہ ہے جی لَأَكْتُبَنَّ الْيَوْمَ مَكْتُوبًا إِلَىٰ خَالَتِي. لَأَكْتُبَنَّ، نون ثقیلہ سے پہلے اگر آپ کو زبر نظر آئے نا تو اچھی طرح نوٹ کر لیجئے گا کہ یہ ان 5 صیغوں میں سے ایک صیغہ ہے جن کے آخر میں پیش آتی ہے. اور وہ 5 صیغے کون کون سے ہیں؟ ان میں سے 2 غائب کے صیغے ہیں، مذکر مؤنث واحد کے، ایک مذکر حاضر کا صیغہ ہے، ایک واحد متکلم کا صیغہ ہے، اور ایک جمع متکلم کا صیغہ ہے. جمع متکلم کا صیغہ نون سے پہچانا جائے گا لام کے بعد، اور واحد متکلم کا صیغہ الف سے پہچانا جائے گا لام تاکید کے بعد. تو یہاں پر آپ کو الف نظر آ رہا ہے یعنی حمزہ نظر آ رہا ہے، تو یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے. تو لَأَكْتُبَنَّ میں ضرور لکھوں گا، یعنی ضرور لکھوں گا. اور ایک بات اور نوٹ کر لیجئے گا کہ فعل مضارع کے ساتھ جب نون ثقیلہ کا استعمال ہوتا ہے تو فعل مضارع کے معنی اب مستقبل میں ہی ہوں گے، حال میں آپ اس کا ترجمہ نہیں کر سکیں گے. تو لَأَكْتُبَنَّ میں ضرور لکھوں گا، الیوم آج، مکتوباً ایک خط، الی خالتی اپنی خالہ کی طرف. تو لَأَكْتُبَنَّ فعل فاعل ہو گیا اور مکتوباً مفعول ہو گیا، الی خالتی جو ہے متعلق ہو گیا فعل کے، اور الیوم جو ہے یہ مفعول فی ہو گیا فعل کا. ٹھیک ہے، تو فعل اپنے فاعل، مفعول فی، مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا. دوسرا جملہ ہے جی لنذهبن غدا الی الصید. اب ذرا نوٹ کریں، نون ثقیلہ استعمال ہوا ہے اور پیچھے زبر ہے، اور لام کے بعد دیکھیں علامت مضارع نون نظر آ رہی ہے تو جمع متکلم کا صیغہ ہے. لنذهبن ہم ضرور جائیں گے، غدن کل، الی الصید شکار کو، شکار کی طرف، یعنی کل ہم ضرور شکار کو جائیں گے. تیسرا جملہ ہے ہازان رجلانی، یہ دونوں آدمی، یہ مبتدا بن رہا ہے اور آگے خبر آ رہی ہے، لیقتلان،
نون ثقیلہ پر زیر نظر آئے تو آپ کو الف ایک نظر آئے گا لازماً پہلے، اور یہ الف جو ہے یا تو مثنیٰ کا الف ہوگا یا پھر جمع مؤنث کا الف ہوگا، تو یہ آپ پہچان لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ مثنیٰ کا الف ہے اور یقتل کا لفظ استعمال ہوا ہے، یقتل، یقتل فعل مجہول ہے، تو لَيُقْتَلَانِ وہ ضرور بھی ضرور دونوں قتل کر دیے جائیں گے، لِأَنَّهُمَا اس لیے کہ وہ دونوں قاتلا زیدن زید کے قاتل ہیں۔ ہذان الرجلانی یہ دونوں آدمی لَيُقْتَلَانِ ضرور بھی ضرور قتل کر دیے جائیں گے، لِأَنَّهُمَا قاتلا زیدن اس لیے کہ وہ دونوں زید کے قاتل ہیں۔ چوتھا جملہ ہے جی لَتَحْضُرَنَّ النِّسْوَةُ الْمُصَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ وَلَيَسْمَعْنَانِ الْخُطْبَةَ، جی بہت اہم جملہ ہے جی، لَتَحْضُرَنَّ نون مشدد اس سے پہلے زبر، تو 5 صیغوں میں سے کوئی صیغہ ہوگا، لام تاکید کے بعد علامت مضارع پر غور کریں، علامت مضارع تا ہے، علامت مضارع تا جو ہے وہ 2 صیغوں میں آتی ہے، واحد مؤنث غائب میں یا واحد مذکر حاضر میں۔ آگے ذرا نظر ڈالیں، اگر آپ کو کوئی مرفوع اسم نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ صیغہ جو ہے یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ نہیں ہے۔ تو آگے النسوۃ نظر آ رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ حضر یحضر کے معنی ہوتے ہیں حاضر ہونا، تو یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ لَتَحْضُرَنَّ النِّسْوَةُ عورتیں ضرور بھی ضرور حاضر ہوں گی، یعنی حاضر ہوں گی ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں حاضر ہونا چاہیے جی انہیں، لیکن ہوں گی کے ساتھ ہی ہم ترجمہ کریں گے۔ المصلی، المصلی سے مراد نماز کی جگہ، یعنی نماز کی جگہ، اب آگے جو لفظ ہے وہ بالکل کلیئر کر دے گا، یعنی یوم العید عید کے دن، تو عید کے دن جو نماز کی جگہ ہوگی وہ عیدگاہ ہوگی، تو یہاں پر المصلی سے مراد عیدگاہ ہے۔ تو عورتیں ضرور بھی ضرور حاضر ہوں گی عید کے دن عیدگاہ، وَلَيَسْمَعْنَانِ اور وہ ضرور بھی ضرور سنیں گی الخطبۃ خطبے کو، تو یہاں پر جمع مؤنث غائب کا صیغہ لگا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ 5واں جملہ ہے جی حاضل ولدو، یہ لڑکا مبتدا بن رہا ہے اور آگے خبر آ رہی ہے، لن یقرأ ہرگز نہیں پڑھے گا، ولن یکتبا اور ہرگز نہیں لکھے گا، یہ لڑکا نہ تو ہرگز پڑھے گا اور نہ ہی ہرگز لکھے گا۔ اما اختاہ جہاں تک اس کی دونوں بہنوں کا تعلق ہے، ٹھیک ہے، رہی اس کی دونوں بہنیں، تانکا یہاں پر جو اشارہ ہے تانکا وہ اختاہ کی طرف ہے، ذہن میں رکھیے گا، اس کی وہ دونوں بہنیں رہیں، اس کی وہ دونوں بہنیں، فَلْتَقْرَانِ وَلْتَكْتُبَانِ، تو یہ جو لام لگا ہوا ہے یہ لام امر ہے، ذہن میں رکھیے گا، فَلْتَقْرَانِ پس انہیں چاہیے، ٹھیک ہے، ان دونوں کو چاہیے کہ وہ پڑھیں، وَلَتَكْتُبَانِ اب یہاں پر لام پہ انہوں نے زبر ڈال دی ہے، یہ بھی پھر ول ہونا چاہیے کیونکہ لام امر سے پہلے اگر فا ہو یا واو ہو تو لام امر ساکن ہو جاتا ہے، اور یہ جو نون ثقیلہ ہے نا یہ استعمال ہو جاتا ہے فعل امر کے ساتھ بھی، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے، تو اس لیے کوئی پریشانی والی بات نہیں، اس کو فل ہم پڑھیں گے اور اس کو ول پڑھیں گے تاکہ کوئی مسئلہ نہ رہے۔ تو رہیں اس کی وہ دونوں بہنیں، تو انہیں ضرور پڑھنا چاہیے، ان دونوں کو ضرور پڑھنا چاہیے اور ان دونوں کو ضرور لکھنا چاہیے۔ 6واں جملہ ہے لَيَنْجَحَانِ أَخَوَايَ میرے دونوں بھائی ضرور بھی ضرور کامیاب ہوں گے، فی حاضل عامی اس سال میں، انشاءاللہ 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 اس سال میرے دونوں بھائی ضرور بھی ضرور کامیاب ہوں گے۔ اس کے بعد جی من القرآنی، قرآن میں سے کچھ نون ثقیلہ اور خفیفہ کا استعمال آپ دیکھیں گے۔ پہلی آیت جو ہے وہ لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ فاعل ہے جی لَيَنْصُرَنَّ کا کہ اللہ ضرور بھی ضرور مدد کرے گا، کس کی؟ مفعول چاہیے تو وہ آ رہا ہے موصول و صلے کی صورت میں مَن يَنْصُرُهُ جو اس کی مدد کرے گا، من موصول ہو گیا، ینصرو فعل فاعل اور ہو جو ہے مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلہ من موصولہ کے لیے، اور من موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر یہ مفعول بہ بن گیا لینصرن فعل کا۔ لینصرن فعل اپنے فاعل
اسم اللہ اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا. اللہ ضرور بالضرور مدد کرے گا اس کی جو اس کی مدد کرے گا، یعنی جو اللہ کی مدد کرے گا یا کرتا ہے. دوسرا جملہ ہے جی لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ. یہاں پر تدخلن ہونا چاہیے جی. تم ضرور بالضرور داخل ہوگے کہاں؟ مسجد حرام میں، انشاءاللہ آمینین، امن والے ہوتے ہوئے. تیسرا جملہ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب، ربنا ظلمنا ہم نے ظلم کیا، انفسنا اپنی جانوں پر، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا اور اگر لم تغفر لنا تو نے ہمیں معاف نہ کیا، وترحمنا اور ہم پر رحم نہ کیا. جواب شرط ہے لنکونن من الخاسرین، تو ہم ضرور بالضرور ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے. چوتھا جملہ لئن لم یفعل، لام قسم ان شرطیہ لم یفعل، یہ عزیز مصر کی بیوی کے الفاظ ہیں جو قرآن نے ذکر کیے ہیں کہ اس نے جو پھر سب کے سامنے ایک بہت بولڈ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ اگر میں قسم کھا کے کہتی ہوں کہ اگر اس نے نہ کیا ما آمرہ، جو میں حکم دیتی ہوں اسے، تو لا یسجنن، یہ ضرور بالضرور جیل بھیج دیا جائے گا، پیسے وائس ہے. ولا یکونن، اب یہاں پر یکونن جو ہے وہ نون خفیفہ کے ساتھ استعمال ہوا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اسم ہے، حالانکہ اسم نہیں ہے. بالکل جس طرح زیدن لکھا گیا ہے نا دو زبر اور الف کے ساتھ، اس طرح یکونن نون خفیفہ کو دو زبر اور الف کے ساتھ لکھا گیا. اور یہی دو الفاظ ہیں جو پورے قرآن میں نون خفیفہ کے استعمال ہوئے ہیں، ایک لنسفان جو کہ ہم نے پیچھے دیکھ لیا ہے، اور ایک یہ یکونن. تو یہ دو الفاظ ہیں صرف جو نون خفیفہ کے ساتھ قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں. اور ولا یکونن من الصاغرین، اور وہ چھوٹا ہونے والوں میں سے ہو جائے گا. عربی میں ترجمہ کرو جی. اب آپ کا امتحان ہے. پہلا جملہ آج میرا بھائی ضرور ہی مدرسے میں حاضر ہوگا. کون حاضر ہوگا؟ میرا بھائی. یہ فاعل ہے تو میرا بھائی اخی، میرا بھائی اخی یہ فاعل ہو گیا، اور اس سے پہلے ہم نے فعل لگانا ہے کیونکہ جملہ فعلیہ بنانا ہے، اور اس کو لام تاکید اور نون ثقیلہ کے ساتھ ہم نے استعمال کرنا ہے. تو جملہ فعلیہ میں جب فاعل ظاہر ہوتا ہے تو صیغہ نمبر 1 یا 4 لگتا ہے. میرا بھائی مذکر ہے تو صیغہ نمبر 1 لگے گا. تو حضر یحضر، تو لیحضرن اخی الیوم فی المدرسۃ. اس میں آپ الفاظ کی تقدیم و تاخیر بھی کر سکتے ہیں. آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ لیحضرن اخی فی المدرسۃ الیوم، یا الیوم سے بھی شروع کر سکتے ہیں کہ الیوم لیحضرن اخی فی المدرسۃ. دوسرا جملہ ہے جی وہ دونوں تم سے کوئی کتاب ضرور ہی طلب کریں گے. جی وہ دونوں طلب کریں گے، وہ دونوں طلب کریں گے. طلب کرنا فعل ہو گیا اور وہ دونوں فاعل ہو گئے. کلیئر ہو گیا جی. اور طلبہ یطلبو ہوتا ہے تو وہ دونوں یطلبانی. کلیئر ہو گیا کیونکہ فاعل ضمیر ہے. بات سمجھ میں آ گئی نا. تو لیطلبانی، وہ دونوں ضرور بالضرور طلب کریں گے کوئی کتاب تم سے، کتابن، کوئی کتاب، کتابن منکم، تم سے. ٹھیک ہے. لیطلبانی منکم کتابن. اور اگر جملہ اسمیہ میں اسے لانا چاہتے ہیں تو ہما کے ساتھ ہم اسے ذکر کر دیں گے، ہما کو مبتدا بنا دیں گے اور پھر لیطلبانی کو خبر بنا دیں گے. ہما لیطلبانی منکم کتابن. ٹھیک ہے. اور اگر جملہ فعلیہ بنانا چاہتے ہیں تو یہیں سے شروع ہوگا لیطلبانی منکم کتابن. تیسرا جملہ ہے اگر تم کوشش نہ کرو گے تو ضرور ہی ذلیل ہو جاؤ گے. یہ جملہ شرطیہ ہے. اگر تم کوشش نہ کرو گے، اِلَّمْ تَبْذُلُوا الْجُهْدَ. ہم نے پچھلے اسباق میں سے کسی سبق میں ذخیرہ الفاظ میں یہ پڑھا تھا کوشش کرنا کے لیے بذلہ یبذلو اور الجہد مفعول کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو اِلَّمْ تَبْذُلُوا، تبذلونا تھا وہ لم کی وجہ سے تبذلو ہو گیا. لم تبذلوا الجہد، اگر تم کوشش نہ کرو گے تو ضرور ہی ذلیل ہو جاؤ گے. لَتَكُونُنَّ، تم ہو نا جمع، تو لَتَكُونُنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ، ذلیل ہو جاؤ گے من الصاغرین. ٹھیک ہے. چوتھا جملہ ہے جی اگر آپ مجھے حکم دیں، ان امر یامرو، اگر واحد کا صیغہ لگاؤں تو تامرو اور جمع کا صیغہ لگاؤں تو تامرونا، اور ان کی وجہ سے وہ پھر
عقف ہوگا تو میں کہوں گا ان تعمرونی، اگر آپ مجھے حکم دیں جمع کا سیغے کے ساتھ کر رہا ہوں تو میں ضرور ہی شکار کو جاؤں گا. تو لأذهبن إلى الصید، شکار کو، کیونکہ یہ ہمیں انہوں نے پریکٹس بھی کرا دی ہے الصید کی. تو لأذهبن إلى الصید، اور اگر ہماری طرف کوئی شیر نکلا، وَإِن خرج إلینا اسد، خرج الینا اسد، اب نکلا ہے نا ماضی تو میں بھی خرجہ لگا رہا ہوں ان کے ساتھ. باخدا اللہ کی قسم، واللہ فواللہ، تو باخدا فواللہ میں اسے ضرور بندوق سے مار ڈالوں گا. لأقتلنہ بالبندقیۃ. پانچواں جملہ ہے جی، وہ دونوں لڑکیاں آپ کے پاس نہ آئیں گی لیکن ہم تو ضرور ہی حاضر ہوں گے. وہ دونوں لڑکیاں آپ کے پاس نہ آئیں گی. وہ دونوں لڑکیاں، تانکل بنتانی، وہ دونوں لڑکیاں، مبتدا بنا دیا اور خبر بنا رہا ہوں لا تحضرانی، آپ کے پاس نہیں آئیں گی. حضر یحضرو اور یحضرو سے تحضرانی، آپ کے پاس عندکم، لیکن ہم تو ضرور ہی حاضر ہوں گے. یہاں پر لیکن کے لیے اما کا ساتھ انہوں نے استعمال ہمیں بتایا تھا، تو اما نحنو، تو جہاں تک ہمارا تعلق ہے تو ہم تو ضرور ہی حاضر ہوں گے. فلنحضرن، تو ہم تو ضرور ہی حاضر ہوں گے. اس کے بعد آخری جملہ ہے جی، میں انشاءاللہ امسال ضرور کامیاب ہوں گا. امسال مین دس ایئر، میں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گا. لَأَنْجَحَنَّ، نجح ینجح سے انجح اور انجحن، لَأَنْجَحَنَّ فی ھذا العام انشاءاللہ. تو الحمدللہ جی اردو سے عربی میں بھی ہماری ٹرانسلیشن مکمل ہوگی. اب چلتے ہیں جی اگلے پیج پر. آپ دیکھ رہے ہیں سوالات نمبر 10 لکھے ہوئے ہیں، اور پہلا سوال ہے کہ ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی تمنی اور ماضی شرطیہ کس طرح بنائے جاتے ہیں، ہر ایک کی مثال دو. ماضی قریب ہم جانتے ہیں کہ فعل ماضی کے ساتھ قد جب لگ جاتا ہے تو ماضی قریب کا مفہوم پیدا ہوتا ہے، جیسے قد ذہبا، وہ جا چکا ہے. ماضی بعید، ماضی کے ساتھ کانا کا استعمال ہوتا ہے، کانا ذہبا، وہ گیا تھا. ماضی استمراری میں فعل مضارع کے ساتھ کانا کا استعمال ہوتا ہے، کانا یذہبو، وہ جاتا تھا، وہ جایا کرتا تھا. ماضی تمنی میں لیتا استعمال ہو سکتا ہے. ماضی تمنی جسے ماضی شرطیہ بھی کہا جاتا ہے، ہم نے پڑھا تھا کہ ماضی پہ لفظ لو لگا دینے سے ماضی شرطیہ یا ماضی تمنی کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں. اور ماضی شرطیہ نے لکھا ہے تو ماضی تمنی اور ماضی شرطیہ ایک ہی چیز ہے. ماضی شکیہ اگر ہوتا تو ہم اس کو بتاتے تھے کہ لعلہ کے ساتھ ماضی شکیہ کا مفہوم پیدا کیا جاتا ہے. کانا کا مضارع کیا ہوگا؟ کانا کا مضارع یکونو ہوگا جی. فعلوں میں کون سا فعل مورب ہے؟ ان کے مطابق فعلوں میں فعل مضارع جو ہے وہ مورب ہے. حروف جازمہ کون کون سے ہیں، یعنی جزم دینے والے حروف، ان کے مطابق ہمارے مطابق فعل مضارع کو اخف کرنے والے حروف کون کون سے ہیں؟ تو لم فعل مضارع کو اخف کرتا ہے، اور لما کرتا ہے، ان شرطیہ کرتا ہے، اور لام امر کرتا ہے، اور لائے نہیں کرتا ہے. لم یا لما مضارع پر داخل ہو تو اس کے لفظ اور معنی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ لم یا لما جب فعل مضارع پہ داخل ہوتے ہیں تو فعل مضارع مجزوم ہو جاتا ہے ان کے مطابق، اور معنی میں یہ فرق ہوتا ہے کہ لم کی وجہ سے منفی ہو جاتا ہے جملہ اور زوردار نفی پیدا ہو جاتی ہے، اور لما کی وجہ سے ابھی تک نہیں کا مفہوم پیدا ہوتا ہے. چھٹا سوال ہے جی، حروف ناصبہ کون کون سے ہیں؟ فعل مضارع کو خفیف کرنے والے حروف کون سے ہیں؟ لن، ان، کئی، اذن اور لام کئی. حروف ناصبہ کے داخل ہونے سے مضارع کے معنی اور اعراب میں کیا تغیر ہوتا ہے؟ حروف ناصبہ کے داخل ہونے سے فعل مضارع تو خفیف ہو جاتے ہیں، ان کے مطابق منصوب ہو جاتا ہے، اور چینجز جو ہیں ہر حرف کے اعتبار سے ہوتی ہیں، جن میں سے لن جو ہے وہ زوردار نفی پیدا کرتا ہے اور فعل مضارع کے معنی کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، اور ان جو ہے یہ مصدریہ معنی میں تبدیل کر دیتا ہے. اسی طرح کئی جو ہے یا لام کئی جو ہے یہ بھی مصدری معنی میں لے جاتے ہیں. تو یہ سارا جو ہے ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. آٹھواں سوال ہے، مضارع میں نون اعرابی کتنے سیغوں میں آتا ہے؟ مضارع میں نون اعرابی جو ہے 4 مثنیٰ کے سیغے ہیں جی، ان میں نون اعرابی آتا ہے. 2 جمع مذکر کے سیغے ہیں، ان میں نون اعرابی آتا ہے، اور 1 واحد مؤنث حاضر کا سیغہ ہے جس میں نون اعرابی آتا ہے. تو 7 سیغوں میں
نون اعرابی آتا ہے، 2 صیغوں میں نون نسوہ آتا ہے، 9 ہو گئے، اور 5 صیغوں میں جو ہے وہ آخری لام کلمہ پر پیش آتی ہے، تو 9 اور 5 14 پورے صیغے ہم نے کر دیے۔ 9واں سوال ہے کس حالت میں مضارع کا نون اعرابی تلفظ سے ساقط ہو جاتا ہے؟ کس حالت میں مضارع کا نون اعرابی تلفظ سے ساقط ہو جاتا ہے؟ مضارع جب بھی خفیف ہوتا ہے یا اخف ہوتا ہے تو نون اعرابی جو ہے وہ تلفظ سے ساقط ہو جاتا ہے، اسے ہم نہیں پڑھتے۔ 10واں سوال ہے جی مضارع کی گردان میں ایسے کتنے صیغے ہیں جن پر حروف جازمہ اور ناصبہ کا اثر تلفظ میں نہیں ہوتا؟ یہ جی 2 ہی صیغے ہیں جمع مؤنث کے صیغے، ٹھیک ہو گیا جی۔ 11واں سوال ہے نون تاکید کتنی قسم کا ہوتا ہے؟ نون تاکید 2 قسم کا ہوتا ہے، نون خفیفہ اور دوسرا نون ثقیلہ۔ 12واں سوال ہے نون خفیفہ گردان میں کون کون سے صیغے نہیں آتے؟ تو مثنیٰ کے صیغے نہیں آتے اور جمع مؤنث کے 2 صیغے نہیں آتے۔ 13واں سوال ہے لنصف ان کون سا فعل اور صیغہ ہے؟ لنصف ان جو ہے یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے اور سین فا عین مادہ ہے، اور صفع یصفعو فعل مضارع کا صیغہ ہے۔ 14واں سوال ہے لام تاکید اور نون تاکید لگانے سے مضارع کے تلفظ اور معنی میں کیا ہیر پھیر ہوتا ہے؟ جی ہیر پھیر سارا ہم نے سمجھ لیا ہے سبق میں، اب ساری تفصیل دوبارہ دینی ممکن نہیں ہے، ماشاءاللہ آپ اس پورے لیکچر کو دیکھیں تو اس سوال کا جواب آپ خود بتا سکتے ہیں۔ 15واں سوال ہے فعل مضارع زمانہ مستقبل کے ساتھ کب مخصوص ہو جاتا ہے اور زمانہ حال کے ساتھ کب؟ فعل مضارع زمانہ مستقبل کے ساتھ سین یا سوف لگانے سے مخصوص ہو جاتا ہے اور زمانہ حال کے ساتھ لام لگانے سے مخصوص ہو جاتا ہے، یعنی کون سا حرف لگانے سے مستقبل کے لیے اور کون سا حرف لگانے سے حال کے لیے مخصوص ہو جاتا ہے، تو یہ ڈیٹیل میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ باقی کچھ حروف لگنے سے فعل مضارع میں مستقبل کے معنی پیدا ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کو پتہ ہے، نون ثقیلہ لگ جائے، نون تاکید لگ جائے تو بھی فعل مضارع جو ہے مستقبل کے ساتھ ہی خاص ہو جائے گا، اور لن لگ جائے تو بھی فعل مضارع جو ہے وہ مستقبل کے ساتھ خاص ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو باقی حروف جو ہیں وہ اگر دیکھے جائیں تو لام لگانے سے فعل مضارع حال کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے، اور سین اور سوفہ لگانے سے فعل مضارع مستقبل کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ عربی کا معلم حصہ دوم کا آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کے سبق کو آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا اور اس میں ذکر کیے جانے والے کنسیپٹس اور ایکسرسائزز کو اچھی طرح حل بھی کر لیا ہوگا۔ تو انشاءاللہ تعالی اگلے سبق کے ساتھ آپ سے اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔